الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين، فهو دين الحق دين الانبياء انه الاسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے دوسرے پارے کے 12ویں رکوع تک پڑھ لیا تھا، سورہ بقرہ کا 28ویں رکوع تک. تو 13واں رکوع ہے پارے کا، اور 30واں رکوع ہے سورت کا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان. یہاں سے 3 رکوع میں 3 مسائل بیان کیے گئے ہیں. پہلا مسئلہ طلاق کا بیان کیا گیا ہے، دوسرا مسئلہ طلاق کے بعد عدت کا بیان کیا گیا ہے، اور تیسرا مسئلہ مہر کا بیان کیا گیا ہے. یہ بنیادی 3 مسائل ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں. پہلا جو مسئلہ ہے طلاق کا، دیکھو طلاق کو بنیادی طور پر اگر ہم سمجھے تو طلاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں طلاق رجعی، دوسرے کو کہتے ہیں طلاق بائن. طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے جس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے. بندہ ایک طلاق دے دیتا ہے صریح الفاظ کے ساتھ. مثلا کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے. اب یہ ایک طلاق ہے اور طلاق صریح ہے اور رجعی ہے. دوسری دے دیتا ہے کہ بھئی تمہیں طلاق ہے، تو یہ جو دوسری ہے یہ بھی طلاق صریح ہے اور یہ بھی طلاق رجعی ہے. اب یہ دونوں طلاقیں، جب یہ 2 طلاقیں جو رجعی دیتا ہے، اس بندے کو اختیار ہوتا ہے رجوع کرنے کا. اور یہ رجوع کرنے کا جو اس کو اختیار ہوتا ہے، اس میں بیوی کی رضامندی کی ضرورت، جیسے طلاق دینے میں بیوی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح رجوع کرنے میں بھی بیوی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. یہ زبانی بھی کہہ دے یا جو ہے نا میاں بیوی والا تعلق قائم کر لے، زبانی نہ بھی کہے، تب بھی رجوع ہو جائے گا. یہ اس حد تک تو یہ طلاق رجعی ہے. دوسری جو قسم ہے وہ طلاق بائن ہے. اب طلاق بائن کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک طلاق بائن جو مخففہ ہے یعنی خفیف ہے. طلاق بائن تو ہے میاں بیوی میں طلاق تو ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، رجوع کی گنجائش بغیر نکاح کے نہیں ہوتی، لیکن سمپل نکاح سے دونوں اگر جو ہے نا دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو ہو جاتا ہے. اور تیسری قسم ہے طلاق بائن مغلظہ. ٹھیک ہے، بائن مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر صرف نکاح سے بھی کام نہیں چلتا ہے، بلکہ اس میں جو حلال شرعیہ ہے اس کو اس کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو بائن مخففہ ہے نا، یہ طلاق کی سب سے خطرناک صورت ہے، جو عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی طلاق صرف اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے تو بس طلاق ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ طلاق کے نہیں ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہے، بہت سارے کنایات ہے جو استعمال بندہ کرتا ہے. اگر اس میں جو ہے نا 3 چیزیں ہو، مثلا طلاق کی نیت بندہ کر لے، مثلا بیوی کو بندہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ، اور اس میں طلاق کی نیت ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. گھر سے نکل جاؤ،
یا کہتے ہیں اپنے لیے کوئی اگلا خصم ڈھونڈ لو، جیسے یہ ہمارے معاشرے کے جملے ہیں جو عام طور پر لوگ بولتے ہیں، اگر اس میں طلاق کی نیت ہے یا مذاکرہ طلاق ہے۔ اب مذاکرہ طلاق کیا ہے؟ مذاکرہ طلاق یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ بھئی مجھے طلاق دے دو، یا پہلے سے ان کے بیچ میں معاملات چل رہے ہیں طلاق کے، بیوی مانگ رہی ہے طلاق، اور یہ اس دورانیے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اپنے لیے کوئی اپنا خصم ہی ڈھونڈ لو، یا جاؤ جو ہے نا اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاؤ، تو یہ اس طرح کے الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو نیت طلاق کی ہو اور یا جو ہے نا پیچھے کیا ہو، مذاکرہ طلاق ہو، جس کو دلالت حال کہتے ہیں کہ کچھ احکامات دلالت حال سے ہی بندہ اس پر حکم لگا لیتا ہے، لیکن ان صورتوں میں جتنی میں نے بیان کی ہے اس میں بہرحال رجوع کی تو گنجائش نہیں ہوتی، نکاح ختم ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسری صورت ہے طلاق بائن مغلظہ۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یہ کلمات کہتا ہے، تو یہ بائن مغلظہ ہے، اور بائن مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ اس نکاح کے جوڑنے کے لیے شرعی طور پر جو ہے نا حلالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر کہتے ہیں حلال شرعیہ کرنا ضروری ہے، یہ کرنے کی بات نہیں ہوتی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے یعنی شرعی طور پر دوبارہ نکاح کرنے کے لیے حلال شرعیہ کا ہونا ضروری ہے، کرنے اور ہونے میں فرق ہے۔ جنا یہ اگر کوئی بندہ مثلا اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ پھر کسی کو کہتا ہے یار تم نکاح کر لو 1 دن کے لیے اور پھر اس کے ساتھ تم رات گزار لو، دیکھو ایک تو بہت بڑی بے غیرتی والی بات ہے، اور پھر کہتا ہے میں دوبارہ نکاح کر لوں گا، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی کہ ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو حلالہ کرنے والا اور والمحلل لہ یا جو ہے نا جس کے لیے اس کو حلال کیا جا رہا ہے، تو دونوں پر اللہ کی کیا ہے لعنت ہے۔ تو پھر یہ جو قرآن میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ جو ہے نا پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہے، نکاح ختم ہو گیا، بیوی کی عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہونے کے بعد اب اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو شریعت نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ کر سکتی ہے، وہ نکاح کرتی ہے۔ نکاح کرنے کے بعد اب 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس کے شوہر کا، دیکھو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، بسا اوقات بندہ نکاح کرتا ہے مہینے کے اندر شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کا انتقال، شوہر کا انتقال ہو گیا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کا آپس میں میاں بیوی کا نباہ نہیں ہوا اور جو ہے نا طلاق ہو گئی ہے۔ اب وہاں اگر نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد پھر جو ہے نا اگر یہ دوبارہ اور وہاں پر اس نے مباشرت بھی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد اگر یہ آپس میں نکاح پہلے والے شوہر سے کرنا چاہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ مطلب ہے جس کو ہم کہتے ہیں حلالہ شرعیہ، جو وہ ہے دوسرا والا حلالہ ہے، ظاہری بات ہے وہ شرعی نہیں ہے، لیکن اگر وہ غیر حلالہ شرعیہ کوئی بندہ کرتا ہے تو لعنت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ظاہری بات ہے اگر وہ سارا پروسیس ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد وہاں جو ہے نا مباشرت بھی ہو گئی تو پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، کیونکہ غلط راستے سے، لیکن بہرحال جو پروسیس ہے اس کو کیا فالو کیا گیا ہے۔ تو یہ تیسری صورت ہے۔ عام طور پر معاشرے میں جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں یہ ہم تانا کچہری میں جا کر وکیلوں کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں، خدا را جو ہے نا وکیلوں کے ساتھ یہ جو ہے نا طلاق کے معاملات نہ ڈسکس کیے جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وکیل کی تو جو ہے نا آپ کی پتہ نہیں اتنی چاہت ہوگی یا نہیں ہوگی طلاق کی، لیکن وکیل کی تو 100% چاہت ہوتی ہے کہ طلاق ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھر کا چولہا چلتا ہے ان طلاقوں کی وجہ سے۔ اگر یہ طلاقیں نہ ہو اور لوگ تانا کچہری میں نہ جائے تو ظاہری بات ہے ان کے تو جو ہے نا ان کا خرچہ کدھر سے چلے گا؟
اس لیے جو ہے نا وہ جو بھی جاتا ہے وہ جاتے ساتھ ہی وہ سیدھا اس کو جو ہے نا وثیقہ نویس یا لکھنے والے کے پاس لے جا کے وہ کہتا ہے 3 لکھ دو نا ابھی، بس تیار رکھو، پھر ایک ایک کر کے جو ہے نا ہم فی مہینہ اس کو یعنی لکھوا اس سے تینوں لے لیتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ کوئی چیز دستاویز لکھ لیتے ہیں اور اس پہ سائن کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کیا کر دیا ہے، کہہ دیا، بول دیا آپ نے، تو جو ہے نا وہ اپنا ٹائم اپنا پیسہ بچانے کے لیے وہ اب جو ہے نا وہ جو سائل کا ہے یا جو بندہ ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو ان معاملات میں جو ہے نا بندے کو چاہیے کہ کسی عالم کے پاس جائے، مفتی کے پاس جائے، کیوں؟ اس لیے کہ عالم کے پاس جانے سے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ حتی الامکان کوشش کرے گا کہ آپ کے گھر کو کیا کرے، بچائے اور وہ بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اب بالکل جذبات میں ہے اور یہ کوئی جو ہے نا بالکل یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ آخر میں آپ کو کہے گا یار ایسے کر لو، 1 طلاق دے دو نا، آپ نے کسی کو جان سے مارنا ہے نا، تو 1 گولی سے اگر وہ مرتا ہے تو آپ 2 گولیاں کیوں اپنی ضائع کرتے ہیں؟ 1 طلاق دے دے، عدت پوری ہو جائے گی، نکاح ختم ہو گیا، معاملہ بالکل، اگر جو ہے نا آپ کو عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، بعد میں آپ پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ نباہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نباہ ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس 1 سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کے پاس تدارک کا جو ہے نا وہ اختیار باقی رہتا ہے کہ آپ اس کا تدارک کر سکیں۔ جب آپ 3 دیتے ہیں ظاہری بات ہے اس میں پھر تدارک نہیں ہے، پھر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر کبھی جو ہے نا وہ یہ جب آتے ہیں نا طلاق دینے والے جو ہے نا، ہمیں وہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ طلاق کا مسئلہ لے کے آ رہا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اور ہوتا ہے، اس کے آنے کا انداز اور ہوتا ہے، تو جو ہے نا اسی لیے کوشش اللہ نہ کرے کہ بھئی کوئی بندہ طلاق دے، لیکن اگر ایسی صورتحال انسان ہے، ہوتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں نہیں ہوتا تو پھر 1 ہی طلاق دے اور وکیلوں کے پاس نہ جائے۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو، اور ظاہری بات ہے اس سے جو لڑکی کے پیرنٹس ہے اس کا دل دکھا، خاندان کا دل دکھا، پھر آگے وہ آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں جو ہے نا، اور رجوع کا طریقہ بھی مطلب ہے شرعی حدود کے اندر کرنا چاہتے ہیں، تو اولیاء کو کہا گیا ہے کہ بھئی تم اس کے بیچ میں حائل نہ بنو اور ان کو روکو نہ کہ بھئی تم کہو کہ نہیں جو ہے نا وہ ہماری تو ناک کٹوا دی یا ناک کٹ جائے گی، یا اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ، ان کو آپس میں۔ ہاں البتہ لڑکی کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اس کے پاس جانا ہے دوبارہ تو طریقہ اور انداز ایسا ہو کہ جس سے آپ کے اولیاء کی بےزتی نہ ہو اور ان کی عزت نفس اس سے مجروح نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل جو ہے نا وہ لڑکی کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ بے صبری کا مظاہرہ ہو۔ ظاہری بات ہے معاشرتی طور پر اگر لڑکی کی طرف سے بے صبری کا مظاہرہ ہو تو معاشرتی طور پر اس کے لیے بھی اور پھر خصوصاً اس کے اولیاء اور اس کے پیرنٹس کے لیے یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے۔ تو دونوں طرف اللہ تبارک و تعالی نے بیلنس رکھا ہے کہ بھئی اولیاء بھی اگر وہ واپس جانا چاہتی ہے تو اس کو جانے دیا جائے، اور دوسری طرف اس لڑکی کو بھی کہا ہے کہ بھئی نہیں تم بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ پھر اگر کوئی بندہ اگلا جو مسئلہ ہے کہ طلاق میں کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ طلاق دینا مقصد نہیں ہوتا، صرف تنگ کرنا وہ ہوتا ہے۔ طلاق تو ویسے ہو رہی ہوتی ہے، کہتے طلاق تو دینی ہے میں نے، لیکن چلو تنگ کرتا ہوں اس کو۔ اب وہ تنگ کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، وہ تنگ کرنے کی صورت یہ ہوگی طلاق دے دیے، عدت گزر رہی ہے، 3 مہینے پورے ہو گئے یا 3 مینسز پورے ہونے کو ہے، اور بالکل اینڈ ٹائم پہ یہ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اب رجوع بھی کیا کرتا ہے؟ زبانی کرتا ہے۔ اب وہ جو پہلی والی 1 طلاق تھی نا، اس 1 طلاق سے اس نے رجوع کر لیا، اب پھر اگلے دن پھر طلاق دیتا ہے، پھر چلتے اینڈ پہ جا کے جب بالکل اینڈ تک پہنچتا ہے جو ہے نا اس کی عدت پہنچتی ہے، 1 دن پہلے یہ پھر کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا۔
اب ظاہری بات ہے اگر پہلے والے 3 مہینے کے بعد یہ آخر میں نہ کہتا کہ میں نے رجوع کر لیا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی اور اس 3 مہینے یا 3 مینسز کے بعد اس کے پاس نکاح کا اختیار ہوتا، لیکن نا جو ہے نا جب اس نے کہا میں نے رجوع کر لیا تو عدت پوری نہیں ہوئی، اس کے پاس نکاح کا اختیار نہیں ہوا، اس کی بیوی ہے اور لا یہ رہا جو ہے نا وہ گھر میں لا نہیں رہا، اسی لیے جو ہے نا اب یہ 3 مہینے اور پھر تیسری جب طلاق دیتا ہے 3 مہینے، ظاہری بات ہے اس کے بعد تو اس کے پاس رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی، تو 3 مہینے کی بجائے یہ 10 مہینے یا 9 مہینے اس کو کیا کرتا ہے گزرواتا ہے۔ اور مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اس کو تنگ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہ کیا جائے، اور جو ہے نا اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، نہیں رکھنا تو چھوڑ دے تاکہ جو ہے نا وہ اپنا وہ راستہ لے اور کہیں جو ہے نا دوسری جگہ نکاح کر لے۔ اگلا جو مسئلہ ہے کہ جو ہے نا طلاق کے بعد جو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نا بڑا مسئلہ بچوں کی پرورش کا ہوتا ہے۔ بچوں کی پرورش میں 6 جو ہے نا 7 سال یہ بچہ اور 9 سال تک بچی یہ ماں کے پاس جو ہے نا رہیں گے۔ 7 سال تک بچہ اس لیے رہے گا کہ 7 سال تک بچے کو ضرورت ہوتی ہے وضو، صفائی ستھرائی، یہ جو ہے نا کپڑے تبدیل کرنا، چینج کرانا، غسل کرانا، اور یہ کام سارا کون کر سکتی ہے؟ ماں کر سکتی ہے۔ 9 سال تک بچی اس لیے ہے کہ بچی کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر جو ہے نا صحیح طریقے سے کپڑے پہنانے اور اس کا طریقہ سکھا دیا جائے، تو یہ جو ہے نا ماں کے پاس، اور جو ہے نا اس کے بعد پھر یہ والد کے پاس یہ بچے بچی۔ لیکن اگر جو ہے نا بچہ اور بچی، ظاہری بات ہے آج کل کے بچے اور بچیاں، پہلے تو یہ تھا بچے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے تھے کہ بھئی کس کے پاس رہنا ہے، اس لیے بلوغت کو معیار بنایا۔ بلوغت سے پہلے جو ہے نا 7 سال اور 9 سال یہ ماں کے پاس، اور اس کے بعد جو باقی عرصہ ہے وہ باپ کے پاس، اور جب بالغ ہوتے تھے پھر ان کو اختیار دیا جاتا تھا کہ بھئی جس کے پاس رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں۔ اب یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج کل جو ہے نا ظاہری بات ہے بچے اتنے سمجھدار ہو گئے، اور پھر جو ہے نا عدالت بھی آج کل جو ہے نا وہ بچے سے پوچھتے ہیں جو ہے نا کہ بھئی آپ نے کس کے پاس رہنا ہے، اور ظاہری بات ہے اس نے اسی کے پاس رہنا ہوتا ہے جدھر اس کے مزے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ باپ کے پاس اس نے کیوں کر جانا ہے؟ باپ نے تو کہنا ہے پڑھو بیٹا، پڑھائی کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اس نے تو ننیال ہی جانا ہے، نانی کے پاس ہی جانا ہے، ماں کے پاس ہی جانا ہے، جدھر اس پہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے یہ شریعت نے جو ہے نا وہ ضابطے اور اصول بنائے، کیونکہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، 7 سال کے بعد اب اس کو اٹھنا بیٹھنا، بیٹھک جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، اس کے طریقے سیکھنے ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے جب وہ باپ کے ساتھ کہیں جائے گا، آئے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، تو یہ ساری چیزیں اس نے کس سے سیکھنی ہے؟ باپ۔ یہ پہلے زمانے میں جو ہے نا وہ جو گاؤں دیہات کے رہنے والے، خصوصاً ہمارے پشتو جو ہے نا کلچر میں تو حجرہ ایک کلچر ہوتا تھا، تو جو ہے نا جب یہ 7-8 سال کا ہوتا تھا نا بچہ تو یہ حجرہ جانا شروع کر دیتا تھا۔ وہ حجرے جانے کے بہت سارے فائدے، یقین کرو یہ بچوں کو جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اچھا بڑا آیا کوئی اس کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ ادھر سیکھتے تھے۔ اچھا اس کے لیے کوئی باقاعدہ کلاس نہیں ہوتی تھی، یہ خود ہی دیکھ دیکھ کے، اچھا کسی بڑے نے پانی مانگا تو پانی دے دینا، ظاہری بات ہے ایک کولر پڑا ہوتا تھا وہ پانی دینا، کوئی چائے آ گئی سب کو چائے پلانا اور دینا، یہ ساری چیزیں یہ حجروں میں، یہ جو ہمارے جو ہے نا بڑے لوگ سارے سمجھتے ہیں حجروں میں یہ ساری چیزیں سیکھتے تھے۔ اب تو خیر وہ حجروں والا سسٹم، اب تو بیٹھک سسٹم ہے جو گھر کے کونے میں ہے، اور ادھر ہی مہمان کو رکھا جاتا ہے۔ بہرحال تو مقصود یہ کہ جو ہے نا یہ شریعت نے جو کہا ہے کہ بھئی آپ بچے کو ادھر اور ادھر۔ پھر اگلا جو مسئلہ آتا ہے وہ بچے کے دودھ کا آتا ہے کہ بچے کو دودھ پلائی، تو بچے کو جو دودھ پلانے والا پروسیس ہے یہ ماں کے ذمے ہے، بھلے اس کو طلاق ہو جائے لیکن خرچہ باپ اٹھائے گا۔ بچہ
بچے کا جو خرچہ ہے نا یہ باپ کے ذمے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچے کی جو نسبت ہے یہ ماں کی طرف نہیں ہوتی، بچے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف. بچہ باپ کا کنسیڈر ہوتا ہے معاشرتی طور پر. کبھی جو ہے نا جب وہ کاغذ میں لکھا جائے گا اس کا نام تو کہیں نہیں لکھا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے نا فلاں اور اس کی ماں کا نام فلاں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے. تو جب معاشرے میں نام باپ کا اونچا کرے گا کہ بھئی یہ جو ہے نا بریگیڈیئر فلاں کا بیٹا، یہ میجر فلاں کا بیٹا، یہ کرنل فلاں کا بیٹا، تو جب باپ کا نام اونچا کرے گا تو خرچہ بھی اسی کے ذمے ہوگا. ہاں ماں دودھ پلائے گی اس کو، اور یہ کتنے سال تک؟ یہ 2 سال تک. الا یہ کہ ماں کی کہیں کسی ایسی جگہ شادی ہو جائے کہ جہاں پر مطلب بچے کا محرم نہ ہو، غیر محرم ہو، یا جو نا رشتہ دار نہ ہو، دور پار کے رشتہ دار ہو، اور وہ لڑکا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ بھئی میں نے نہیں ایسے جو ہے نا وہ دودھ کی ذمہ داری یہ لے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے دیکھو، شریعت نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. ادھر کہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جو ہے نا باپ کہیں اور دایا کا اس کے لیے بندوبست کر لے، پھر ماں پر یہ بوجھ نہ ڈالے. کیونکہ اگر ماں پہ بوجھ ڈالے گا نا یہ، کیونکہ اس کی شادی جب اگلی جگہ ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے رشتے کا دوسری مرتبہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اسی لیے جو ہے نا وہ ماں کو پھر شریعت اس معاملے میں قصوروار نہیں ٹھہراتا ہے. اگلا جو اس میں مسئلہ آ رہا ہے عدت کا. طلاق تو ہو گئی، اب طلاق کے بعد جو عدت ہے، اب عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، اور یہ بڑا مطلب ہے سمپل ہے. اس کو ایک دفعہ بندہ سمجھ لینا یہ ساری زندگی کے لیے جو نا سمجھ. عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی عدت ہوتی ہے اور ایک عدت ہوتی ہے وفات کی. مثلا شوہر مرتا ہے تو بیوی عدت میں جاتی ہے، یا شوہر طلاق دیتا ہے تو بیوی عدت میں جاتی ہے. طلاق اور خلا سیم ہے جو ہے نا. اب جو عدت وفات ہے وہ تو 2 ہی ہے. اگر پریگننسی ہے، حمل ہے، تو اس صورت میں تو عدت وہی بچہ پیدا ہوگا، جس دن بچہ پیدا ہو گیا حمل کے ساتھ ہی اس کی عدت کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے. اچھا، اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا اور اسی دن جس دن انتقال ہوا بچہ پیدا ہوا، اس کی عدت پوری ہو گئی، اس کی عدت پوری ہو گئی. اب آگے عدت پوری ہونے کے بعد اس کو شریعت نے شادی کی اجازت دی ہے، وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ اگلا مسئلہ ہے. معاشرتی طور پر اس کو وہ اپنے لیے اچھا سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایسی بھی خواتین ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہوا، انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ نہیں سمجھتی اچھا کہ بھئی ہم دوبارہ ایک دفعہ شوہر کے ساتھ ہم نے کر لیا دوبارہ، لیکن شریعت نے اس کو اجازت دے دی. حدیث جنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور بڑے صاف ستھرے الفاظ ہیں اس میں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور ابھی اس کا شوہر تختے پر ہے، یعنی ابھی غسل کے لیے اس کو تختے پہ چڑھا دیا، اور خاتون کا بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کی عدت پوری ہو گئی اور اس کے لیے کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو عدت ایک تو یہ ہے، اور دوسری عدت کیا ہے کہ اگر وہ جو ہے نا حاملہ نہیں ہے، پریگننسی نہیں ہے، تو پھر 4 مہینے 10 دن. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن انفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن. اور یہ سوگے اس دورانیے میں عورت سرما نہیں لگا سکتی، زیادہ جو ہے نا وہ زرق برق کپڑے نہیں پہن سکتی، اسی طرح میک اپ نہیں کر سکتی، باہر زیادہ لوگوں میں آنا جانا نہیں کر سکتی. ہاں الا یہ کہ اگر نوکری کر رہی ہے کہیں اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور اسباب نہیں ہے، تو پھر نوکری پہ جانے کی بھی اس کو شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن اگر کھانے پینے کے اسباب اس کے پاس ہے تو ظاہری بات ہے پھر ایسی صورت میں دیکھو شریعت نے، اسلام نے آپ کی ضرورت کا ہر صورت میں خیال رکھا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لگژریوں کو ضرورت بنا لیا. اب ظاہری بات ہے پھر کہتے ہیں اسلام میں تنگی ہے. اسلام میں تنگی نہیں ہے، تنگی ہم میں ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لگژری کو کیا سمجھتے ہیں؟ ضرورت. اور پھر ہم
ایکسپیکٹ کرتے ہیں, توقع رکھتے ہیں کہ بھئی اسلام اس کی بھی ہمیں کیا دے دے, اجازت دے دے. جہاں ضرورت ہے اور تو وہاں اجازت دے دی ہے. چنانچہ اس دورانیے میں یہ سرما بھی نہیں لگا سکتی. یہ تو عدت ہے وفات کی, اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے. آگے آ جائیں جگہ. اور اگر طلاق ہو جائے, یہ اس میں میرے خیال میں بیچ میں آ جائے بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو تنگ کرے, تو یہ ہاں جگہ ہے, اچھی خاصی جگہ ہے. دوسری جو عدت ہے وہ عدت طلاق ہے. اچھا, طلاق کی جو عدتیں ہیں وہ 3 ہے. ایک تو وہ خاتون ہے کہ جو حاملہ ہے اور اس کو حمل ہے, تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے. اور ٹرم کنڈیشن وہی ہے جو میں نے بتا دی. اگر طلاق دے دی, اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی, نکاح کر سکتی ہے کہیں اور. اور اگر جناب بچہ نہیں پیدا ہو گیا, 9 مہینے تک ویٹ کرنا بھی پڑے, تو یہ 9 مہینے تک یہ کیا کرے گی, ویٹ کرے گی. اور جناب جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کی عدت پوری نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کو مینسز آتے ہیں خاتون کو, اور دوسرے وہ ہے کہ جس کو مینسز نہیں آتے ہیں. عمر یا تو بچپنا ہوتا ہے, یعنی بلوغت سے پہلے جو مینسز نہیں آتے, یا پھر ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ جو نا وہ خاتون آئسہ ہو جاتی ہے, یعنی بچے پیدا کرنے والی جو صلاحیت ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے. 50 سال 55 سال 60 سال جو بھی ہے, بہرحال وہاں پھر مینسز نہیں آتے. تو اس صورت میں پھر اگر طلاق ہو تو 3 مہینے ہیں اس کے, تو 3 مہینے 3 مینسز اور یا جو نا وضع حمل. اس میں بھی خاتون نہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے. اور عدت وفات میں تو شوہر فوت ہو گیا, اس کے ذمے خرچہ نہیں ہے, لیکن ادھر شوہر زندہ ہے, اس میں بیوی کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمے ہے. اور یہ عدت جو ہے نا اپنے شوہر کے گھر ہی گزارے گی. لیکن ایسا کون سا جو ہے نا معاشرہ ہوگا کہ طلاق دینے کے بعد بھی جو ہے نا وہ بیوی ادھر رہ سکے, اتنا اس کے لیے آسان ہو, یا جو ہے نا وہ مرد والے شوہر والے اس کو اپنے گھر میں رکھے. اس طرح کے حالات بھی آئے ہیں. چنانچہ فاطمہ بنت قیس ہے ایک خاتون, تو اس کو جو ہے نا طلاق ہوئی, اس کے شوہر نے دی ہے, وہ سفر پہ تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو, چونکہ اس کا کوئی آگے پیچھے تھا نہیں, تو پہلے جو ہے نا عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں اس کو عدت گزارنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جو ہے نا حضرت عائشہ فرماتی ہے, سعید ابن المسیب بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کے گھر کی بجائے ادھر عدت گزارنے کی کیوں آپ کو کہا کہ وہ عدت گزارے. تو انہوں نے کہا لطول لسانها علی احمائها, کہ یہ خاتون زبان دراز تھی, اور یہ وہ شوہر کے جو سسرال وہ گھر والے ہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہی کیا کرتی تھی, زبان درازی کرتی تھی, لڑتی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی ادھر سے دین کو سمجھتے بھی ہے اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر وہی گزارے, اچھی بات ہے. اگلا جو مسئلہ ہے اس صورت میں وہ ہے مہر کا, اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے مہر, کہ بھئی مہر کتنا دیا جائے, کیسے دیا جائے. طلاق ہو گئی ہے, دیکھو جو ہے نا ایک تو خلا ہے ایک طلاق ہے. خلا اور طلاق کا حکم الگ الگ ہے. خلا میں تو چونکہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, معاملات طے ہوتے ہیں, بیوی اور میاں آپس میں طے کرتے ہیں. بیوی کہتی ہے مجھے خلا دے دو, شوہر کہتے ہیں نہیں میں ویسے نہیں دیتا جب تک آپ مجھے کوئی چیز دے گی نہیں, یا مہر جو آپ کا ہے وہ معاف نہیں کرے گی. وہ تو معاملات ہے, وہ تو جدھر جا کے طے ہو گئے. وہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ بازار جا کے موبائل خریدتے ہیں نا, اب یہ اس کی قیمت میں نہیں بتا سکتا ہوں, یہ تو جو خریدنے والا بیچنے والا جتنے دونوں آپس میں طے کر لے وہی قیمت ہے. اس لیے وہاں تو مہر والی بات ہے ہی نہیں ہے, وہاں تو جو بھی ہے جو آپس میں طے ہو جائے. مہر کی معافی پر جو ہے نا وہ جیسے ایک خاتون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے, انہوں نے کہا مجھے خلا چاہیے اپنے شوہر سے. اور کیوں, آپ نے فرمایا کیوں, انہوں نے کہا ولیکنی لا اعتب علیہ فی دین ولا خلق, میں اس پر کوئی عیب نہیں لگاتی,
نہ اس کے دین کے معاملے میں، نہ اس کے اخلاق کے معاملے میں۔ دین کے اعتبار سے بھی ایک نمبر ہے میرا شوہر، اخلاق کے اعتبار سے بھی میرا شوہر بہترین ہے، شاندار ہے۔ ولیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ اب جب شوہر مجھے اچھا نہیں لگتا تو اسلام میں شوہر کی فرمانبرداری کا حکم ہے، اور اس جو اللہ کی طرف سے شوہر ایک نعمت ہے، اس نعمت کے شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے، اور میں اس کی مطلب ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی تو میں اسلام میں ناشکری نہیں کر سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس نے جو مہر کے طور پر تمہیں باغ دیا تھا، آیا تم وہ باغ واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا ہاں، باغ تو میں خوشی خوشی واپس کر دوں گی، لیکن مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ تو وہ باغ اس کو واپس کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھئی اس کو کیا کر دو، طلاق دے دو۔ اب دیکھو یہاں ایک ایگریمنٹ ہے جو ہو گیا، اب جدھر طے ہو گیا، پورے پہ ہو گیا، آدھے پہ ہو گیا۔ لیکن طلاق میں تو ظاہری بات ہے ایگریمنٹ نہیں ہوتا، طلاق میں تو شوہر جو ہے نا وہ ادھر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے یا دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، جھگڑا اپنے باس سے ہوا، اور جو ہے نا ادھر ہی بیٹھے بیٹھے وہ صبح چائے نہیں پلائی تھی بیوی نے، ادھر ہی بیٹھے غصہ آیا جو ہے نا باس پہ، تو غصہ کر نہیں سکتا، بیوی پہ آیا، دفتر میں بیٹھے بیٹھے کہتے اس نے مجھے نہیں پلائی، اس کو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ اور ایسے مطلب ہے یہ کوئی میں فرضی بات نہیں کر رہا ہوں، اس طرح کے معاشرے میں واقعات ہے کہ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا یہ ایک تو موسمی مسائل ہوتے ہیں نا، مثلا شعبان میں موسمی مسائل زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، رمضان میں موسمی مسائل ہوتے ہیں، رمضان کے روزے کے، عید والے جو ہے نا وہ دنوں میں وہ قربانی کے اور حج کے، یہ موسمی مسائل ہے جو ہوتے ہیں، ان کا مطلب ہے خاص خاص موسم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی جو ہے نا سال ہوتا ہے، اس میں دو ہی مسئلے لوگ پوچھتے ہیں، یا طلاق کا اور یا وراثت کا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ بندہ نہیں پوچھتا۔ یہ تو شکر ہے کہ یہ موسم آ جاتے ہیں تو ہمارے جو زکوٰۃ کے اور یہ جو رمضان کے یہ جب مسئلے جب لوگ زیادہ پوچھتے ہیں نا جو والے، تو ہمارے بھی تازہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب لوگ پوچھتے ہیں تو جب نہیں پوچھتے کوئی مسئلہ تو وہ بھول جاتا ہے بندہ۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ ایک بچی کا نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی۔ یہ ابھی آ رہا ہے، اچھا یہ شاید وائنڈ نہیں اپ نہیں کر دیا۔ نہیں نہیں وائنڈ اپ نہیں کر رہا ہوں، اس کو کر رہا ہوں۔ یہ ادھر اس میں ہے، یہ دونوں آیات ہیں اس میں حکم موجود ہے۔ جزاکم اللہ، آپ نے توجہ بھی دلائی، اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ جو پیچھے عدت کا ہے، جیسے اگر کوئی خاتون، اچھا مہر کا مسئلہ چل رہا تھا، مہر کا تو اب اس نے دینا ہے مہر، اگر رخصتی ہو گئی ہے اور مہر مقرر ہے، مہر مقرر ہے اور رخصتی بھی ہو گئی ہے اور طلاق دیتا ہے تو پورا کا پورا مہر دے گا، ایک ٹکا بھی ایک پیسہ بھی اس سے کمی نہیں کی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رخصتی ہوئی ہے، مہر مقرر نہیں ہے، اور ایسا ہے مطلب ہے شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بسا اوقات مہر کا تقرر نہیں ہوتا اور نکاح ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس صورت میں مہر مثل دیا جاتا ہے۔ یہ مہر مثل کیا ہے؟ یہ مہر مثل یہ ہے کہ اگر بچی، اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کی بڑی بہن کا مہر کتنا تھا اتنا دیا جائے گا۔ اگر بڑی بہن نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا اس کی پھوپھی کو، کہ بھائی اس کی جو پھوپھی ہے یعنی باپ کی جو بہن ہے، اس کا انہوں نے کتنا مقرر کیا تھا مہر، وہ دیا جائے گا۔ اگر مقرر نہیں ہے، دیکھو ادھر مہر ہر صورت میں دینا ہے، اب چاہے مقرر ہے وہ، مقرر نہیں ہے تو پھر مہر مثل۔ دوسری صورت کہ بھئی، تیسری صورت کہ بھئی رخصتی ہی نہیں ہوئی،
لیکن مہر مقرر ہے، تو ایسی صورت میں اس مقررہ مہر کا آدھا دیا جائے گا، اس مقررہ مہر کا، جس کو قرآن کہتا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ جو تم نے مقرر کیا ہے نا اس کا کیا دے دو، آدھا دے دو۔ اور اگر رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر بھی مقرر نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ متا دے دو، متا، میم تا عین، یہ متا کا لفظ ہے نا، یہ بڑی ساری جگہوں میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں متا کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، تو اس لیے جدھر جدھر فائدہ اٹھانے کی بات آتی ہے ایک ایک خاص عمل ہے جس کو متا کہتے ہیں، وہاں پر بھی چونکہ وقتی طور پر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے متاع، متاع یعنی قلیل، معمولی سا فائدہ اٹھانا۔ یہاں متا ہے کہ مطلب ہے اس بچی کو جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو اس کو تھوڑے سے فائدے کی چیزیں دے دو، جس کو قرآن کہتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ او تفریضوا لہن فریضہ، چھوا بھی نہیں اور اس کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو ومتعوہن علی الموسع قدرہ، دو تین جوڑے کپڑے بھیج دو، کوئی تھوڑا سا کھانے پینے کی چیزیں بھیج دو، جو لیکن ہر بندہ ظاہری بات ہے مالدار اپنے حساب سے کپڑے بھیجے اور غریب اپنے حساب سے، مالدار اپنے حساب سے اس کو تھوڑا سا خرچہ دے دے اور غریب اپنے حساب سے اس کو تھوڑا سا خرچہ دے دے۔ اچھا، یہ جو خاتون ہے جس کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس پر عدت بھی نہیں ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہونے کے ساتھ اس خاتون پر عدت نہیں ہے، یہ جیسے ہی طلاق ہو جائے گی اس کی عدت پوری ہو گئی، یہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک جو مسئلہ آتا ہے کہ جو ہے نا اب آج کل کے زمانے میں، پہلے زمانے میں رخصتی نہیں ہوتی تھی، میاں بیوی میں میل ملاپ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں بسا اوقات رخصتی نہیں ہوتی، میل ملاپ ہوتا ہے، نکاح ہوا شرعی، اب میل ملاپ شرعی طور پر مطلب ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اخلاقی طور پر شاید معاشرہ اس کو نہ ایکسیپٹ کرے، یا جو ہے نا پھر معاشرے میں بھی ظاہری بات ہے وہ مختلف معاشرے ہیں، بعض معاشرے میں اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، بعض میں نہیں کیا جاتا۔ اگر نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، یہ جو میاں بیوی ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یہ کہیں آپس میں گھومنے پھرنے گئے اور انہوں نے کسی ایسے کمرے میں جو ہے نا وہ کچھ ٹائم گزارا کہ جس کمرے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، بھلے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہیں کیا لیکن کنڈی لگی ہوئی کمرے میں انہوں نے ٹائم گزارا نکاح کے بعد، تو اس صورت میں یہ پورا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ صرف اس کنڈی لگانے کی جو قیمت ہے نا یہ پورے مہر میں اس کو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کنڈی لگ گئی کسی جگہ کی اور مرد اور عورت ایک جگہ میں چلے گئے، اس کا مطلب ہے کہ عورت نے اپنا آپ کیا کر دیا، سپرد کر دیا، اور اب مرد نے اس سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا تو یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن اس نے اپنا آپ سپرد کر دیا، گویا کہ یہ رخصتی ہے کہ ضمن میں اور زمرے میں شمار کیا جائے گا، یہ پورا مہر دے گا۔ لیکن بہرحال ظاہری بات ہے پھر چونکہ اس کو معاشرتی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا تو اس کی بنیاد پر ظاہری بات ہے کوئی مرد، کوئی جنا پیرنٹس یا بچی کوئی کلیم بھی نہیں کرے گی کہ بھئی یہ تو میرے ساتھ گھومتا پھرتا رہا یا اس طرح کی بات۔ بہرحال یہ طلاق کے جو احکامات تھے، اب تقریباً میں نے اس میں میرا کوشچن یہ تھا کہ رخصتی نہیں ہوئی، ہسبینڈ نے طلاق بائن دے دی ہے مغلظہ، ابھی وہی جس طرح بعد میں احساس ہو گیا کہ جی یہ تو غلط ہو گیا۔ اچھا میں سمجھ گیا، یہ کوشچن تھا۔ اچھا یہ جو حلالے والی جو یہ بڑا اچھا سوال ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کو یہ بڑا گہرا سوال ہے، گہرائی والا۔ اگر کوئی بندہ رخصتی سے پہلے طلاق دیتا ہے تو عام روٹین میں تو اگر رخصتی کے بعد کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے نا تجھے طلاق ہے، تو یہ طلاق رجعی ہے، دوبارہ کہتا ہے تجھے طلاق ہے، یہ طلاق بھی رجعی ہے، پھر کہتا ہے کہ
تجھے طلاق ہے تو تب یہ بائن ہو جاتی ہے. اب بائن کے بعد پھر طلاق کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا. لیکن اس میں سر اخلاقی مسئلہ ہے وہ تھوڑا کیونکہ فوراً ماشاء اللہ ایسا ہے کہ ایک تو دینوں کے اہل دشی حضرات جو ہیں ان کا وہ تو فقہ ہے نا کہ طلاق کے بارے میں ان کے ہاں ان کا یقین یا فتویٰ یہ ہے کہ وہ شوہر کو دو لوگ بلا کے اور اس کے بالکل مائنڈ اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا واقعی وہ غصے کی حالت میں تو نہیں طلاق یہ ہم اس سے ڈس ایگری کریں وہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے. لیکن ساتھ ہی اہل سنت والجماعت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ہے نا بہت گہرا مسئلہ ہے. فار ایگزامپل آپ رامجی صاحب کے بارے میں جو مرضی ان کے اس سے کریں لیکن اس کے علم کی جو ان کا نالج ہے اس پہ تو بندہ نہیں کہہ سکتا. بہت اسکالر آدمی ہیں ان کی بھی یہی رائے ہے کہ جب تک شوہر با ہوش و حواس کول مائنڈ کے ساتھ طلاق نہیں دیتا یہ طلاق نہیں وہ ایک لاجک بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے نکاح کے لیے تو آپ کو وکیل مقرر کرتے ہیں ان کی میں آپ اقرار کرتے ہیں. جی میں سمجھ گیا. مجھے اس پہ بولنے دے. میں کہہ دیتا ہوں. میں اس کو کلیئر کر لیتا ہوں. میں کلیئر کر لیتا ہوں اس کو. دو باتیں ہیں. ایک آپ کا سوال ہے ایک آپ کا سوال ہے. میں دونوں پہ بول دیتا ہوں. آپ کا سوال تو یہ ہے کہ جو مفتی صاحب ایک چیز اور بھی ایڈ کر دیں گے. 3 طلاقیں کہتے ہیں جی جب ایک ساتھ اگر آپ دے دیں میں اس کو میں دیکھو یہ جو کسی بھی خاتون کو رخصتی سے پہلے جو طلاق دی جاتی ہے اس کو اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے طلاق بائن دیتا ہے اور اس کو طلاق بائن ہی دی جا سکتی ہے. طلاق رجعی اس کو دینا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ طلاق قبل الدخول یعنی دخول سے پہلے رخصتی سے پہلے جو طلاق ہوتی ہے وہ بائنی ہوتی ہے. اس لیے اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا نا رخصتی سے پہلے کہ تجھے طلاق ہے تو اس ایک طلاق کے ساتھ وہ بائن ہو گئی ہے اور بائن مخففہ. جب بائن ہو گئی ہے تو میاں بیوی والا رشتہ ختم ہو گیا. اب دوسری اور تیسری طلاق کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا. اس لیے وہاں حلالے والا تو سرے سے بات ہی ختم ہوتی ہے. وہاں حلالے کے بغیر جب بھی اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے. ہاں ایک صورت ہے کہ جس کو 3 طلاق ہے کہ بھائی یہ جنا کہتا ہے تمہیں 3 طلاق ہے یعنی ایک ہی ساتھ اکٹھی وہ ڈال دے تو اس صورت میں وہ بائن مغلظہ. پھر اس میں وہ اختلاف ہوگا کہ طلاقیں تینوں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہاں چونکہ مغلظہ کا ایلیمنٹ جو رخصتی سے پہلے والا ہے وہ ہے نہیں اس لیے اس میں وہ والا حکم. لیکن اگر ہو گئی ہے مغلظہ کسی نے دے دیے تو اس صورت میں پھر اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے نا وہ غصے میں طلاق دینا میرے خیال میں یہ تو جو ہے نا جنہوں نے کہا ہے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. پیار میں بھی کبھی کوئی طلاق دیتا ہے جب حالات ٹھیک ہے معاملات ٹھیک ہے بندہ کھول مائنڈ ہے. اس سے پہلے شاید میں نے ایک لمبی بات کی ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ ہو طلاق دینے کا کوئی ایک منٹ طلاق دینے کا آپ کو ہو تو میں نے پہلے کہا کہ آپ عدالت نہ جائے آپ وکیلوں کے پاس نہ جائے آپ کسی مفتی صاحب کے پاس چلے جائے. وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو جب آپ طلاق دے رہے ہو نا تو آپ کو وہ جو آپ کا غصہ ہے اس کو کسی طرح ٹھنڈا کر کے اور آپ کو سیدھا وہ راستہ بتائے گا کہ جس راستے کی بنیاد پر آپ جو ہے کیا کرے طلاق. لیکن طلاق تو ہے ہی غصے کی چیز. طلاق تو بندہ دیتا تب ہے کہ جب بندے کو کسی بات پہ یعنی لڑائی میں ہے پیار محبت میں جس بندے کو اپنی بیوی سے جو ہے نا وہ پوری تاریخ میں میرے خیال میں شاید ایک صحابی ہے نام تو میں بھول رہا ہوں شاید عبد الرحمن ابن عوف ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے
کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو سامنے کھڑا کر کے، اور ان کی بیویاں بھی تھیں 4 کہ انتن حسنات الاخلاق و ناعمات الارداف و انتن طلاق، یہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ انہوں نے دی تھی کہ تم، اور شاید اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوگا ان کا. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ جو مطلب ہے اس طرح کے پیار محبت میں، ورنہ پیار محبت میں باقی جو جو ہے نا غصے میں طلاق واقع ہوتی ہے، اور طلاق ہے ہی غصے کی چیز جس میں عام طور پر، ہاں ایک بات ہے کہ غصہ اگر اس حد تک چلا جائے کہ جس میں بندہ زمین و آسمان میں فرق نہ کر سکے، اور وہ غصہ جیسے اس کو اپنی بیوی پر ہے، اگر وہ اپنے باس کے سامنے بیٹھا ہوتا تو یہ غصہ اس پر بھی ہوتا کہ جس میں پھر بندہ یہ نہ دیکھے کہ سامنے والا کون ہے جو نا جس سے میری نوکری جاتی ہے، میری جان بھی جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں تو جو نا یہ فقہائے احناف بھی کہتے ہیں کہ جو نا جس میں بندہ غصے کی اس حالت میں چلا جائے کہ جس میں بندہ زمین آسمان اور حواس کھو جائے، تو پھر اس صورت میں تو احناف بھی کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوتی. لیکن اگر اب یہ حواس کھونے اور نہ کھونے کا اندازہ کیسے ہوگا کسی بندے کو؟ اس کا اندازہ یہ ہوگا کہ بھئی جب وہ آپ کے پاس آتا ہے نا، آتے ساتھ ہی آپ کو پورا واقعہ سناتا ہے اور من و عن سناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پورا واقعہ، جب بندہ جو نا حواس کو جاتا ہے، اس دورانیے میں جو کچھ وہ کر چکا ہوتا ہے اس کو وہ چیزیں ساری یاد نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوش و حواس میں یہ سارا کر کے اس نے کیا ہوتا ہے. اسی لیے طلاق کا تعلق پھر اس میں دیکھو قرآن کریم میں صاف ستھرا کہیں نہیں لکھا ہوا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ بھئی اگر کوئی بندہ طلاق دے تو اس میں 2 بندے جیسے نکاح میں نکاح کے لیے بتایا ہے کہ بھئی آپ بغیر گواہ کے نکاح کرنا، یہ جو ہے نا اس کو زنا قرار دیا. بغیر گواہوں کے نکاح کو شریعت نے ناجائز قرار دیا. وہاں تو قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ حدیث میں ہے کہ بھئی آپ کرو. لیکن طلاق کے معاملے میں کہیں قرآن و حدیث میں جو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا یہ فرمان کہیں نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ بھئی آپ 2 بندے رکھو اور طلاق کے لیے، یا جو نا وہ طلاق آپ جو نا لوگوں کے سامنے دو تو تب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور ظاہری بات ہے غامدی صاحب کتنے ہی بڑے جو نا وہ اسکالر کیوں نہ ہو، لیکن جب بات آتی ہے قرآن کی اور حدیث کی، اللہ اور رسول کی، تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہم کسی اسکالر کو پھر چھوڑ دیں گے اور اسکالر کی بات کو نہیں لیں گے. ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی جو نا ماننی ہے. اور جو نا اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، اسکالر ہے جس کو بہرحال اس پہ بھی بحث کیا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے کہ بعض لوگ اس کو اسکالر سمجھتے ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک شاید اس کا لیول اسکالر تو کیا ایک عام طالب علم کے برابر بھی نہ ہو. وہ پھر ہر بندے کی اپنی اپنی مطلب سوچ ہے. کسی بندے کو بندہ اسکالر سمجھتا ہے، دوسرا بندہ شاید اس کی مثال اس کو طالب علم سے بھی جو ہے نا وہ کمتر لگتا ہو. تو اس لیے طلاق، اور دوسرا یہ جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس کی 3 طلاقیں واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اچھا یہ واحد مسئلہ ہے، اس میں 2 لوگوں کا اختلاف ہے پورے مطلب ہے ادھر سے لے کر یہ ایک ابن تیمیہ ہے، ٹھیک ہے. ابن تیمیہ کے مسلک کو اب جو ہمارے ساتھی ہے دوست یہ اہل حدیث انہوں نے لے لیا. ایک ابن تیمیہ کا نقطہ نظر ہے اس میں، اور ایک جو اہل تشیع ہے ان کا نقطہ نظر ہے. یہ 2 لوگ ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں، احناف ہے، شوافع ہے، حنابلہ ہے، یعنی جنا مالکیہ ہے، یہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے کہ 3، چاہے وہ ایک مجلس میں ہو، چاہے الگ الگ مجلس میں ہو، چاہے 1 مہینے میں ہو، چاہے 3 مہینوں میں ہو، ان ساری صورتوں میں 3 ہی ہوتی ہے اور واقع ہوتی ہے. اور یہ ائمہ ثلاثہ کا واحد مسئلہ ہے. اس پہ جو ہے نا وہ سعودی عربیہ میں، اچھا سعودی عربیہ میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا وہ جو عام مساجد کے مولوی حضرات، ایک یہ ہے سعودی عرب کا باقاعدہ جو ان کا ایک شعبہ ہے فتویٰ دینے کا.
تو ان کا وہ جو شعبہ ہے فتویٰ دینے کا، اس شعبے کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ 3 ہی طلاقیں واقع ہوتی ہے، 1 طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں الا ہی مطلب ہے یہ فرد افراد کا تو ہے، لیکن اجتماعی طور پر اس پہ کسی کا، یہ احناف شوافع اور سب کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی لاجیکلی بھی یہی ہے کہ بھئی ایک بندہ 3 کہتا ہے اور آپ کہتے نہیں 1 ہے، ایک بندہ 1 کہتا ہے آپ کہتے نہیں 3 ہے، یہ تو پھر وہ تثلیث والا عقیدہ ہو گیا کہ بھئی 3 1 ہے اور 1 3 ہے۔ جو 3 ہے وہ 3 ہے، اور جو ہے نا وہ جو 1 ہے وہ 1 ہے، 3 1 نہیں ہو سکتی اور 1 3 نہیں ہو سکتی۔ ایک مذاق والی بھی ایک پیچھے بہانے کہتے کہ میں نے تو مذاق۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس میں سنجیدگی تو سنجیدگی ہے، اس میں مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہے کہ جس میں سنجیدگی تو ہے ہی سنجیدگی، لیکن اس میں مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ الطلاق والنکاح والرجعہ، کہ نکاح اگر عورت مرد دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندوں کی موجودگی میں، ایک نے کہا میں نے اپنا آپ تمہارے سپرد کر دیا، دوسرے نے مذاق میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو جائے گا۔ والطلاق، اور طلاق میں بھی مذاق نہیں چلتا، اور اگر مذاق سے بھی کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے طلاق تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور رجوع، یعنی اگر کوئی آدمی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد مذاق میں بھی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا، دل سے نہیں، قصد نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ رجوع۔ اور ایک روایت میں رجوع کی جگہ عتاق ہے۔ اگر کوئی پہلے زمانے میں غلاموں کی آزادی ہوتی تھی، اگر کوئی آدمی مذاق میں بھی اپنے غلام سے کہتا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہو جاتا۔ اس لیے ادھر یہ جو طلاق والا مسئلہ ہے نا، قطع نظر مطلب ہے اختلاف کے کہ بھئی 3 1 ہے 1 3 نہیں ہے، یا غصہ ہونا چاہیے۔ دیکھو شریعت میں ہمیشہ جو ہے نا ایک سمجھدار آدمی کے لیے تو وہ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو محتاط ہو، یعنی محتاط اگر مطلب ہے 1 3 ہے یا 3 1 ہے ٹھیک ہے، لیکن محتاط کیا ہے کہ 3 کو 3 کنسیڈر کیا جائے، پھر بندہ رونا یہ روئے گا کہ نہیں میری تو بیوی چلی جائے گی۔ واللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی چلی گئی ہے تو بندہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، یا وہ جس عورت کو طلاق ہو جائے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، مسئلہ جو مشکلات ہے یہ ہمارے معاشرے کی اپنی بنائی ہوئی مشکلات ہے کہ جس میں مطلب ہے ایک بیوی کے مرنے یا جانے کے بعد دوبارہ نکاح جو ہے نا کرنا یہ مشکل تصور کیا جاتا ہے، ورنہ صحابہ کے دور میں یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، تھوڑے سے پریشان ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی کیا ہوا، عثمان کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا بیوی فوت ہو گئی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں اپنی بچی حضرت حفصہ کا نکاح تم سے کرا دیتا ہوں۔ دیکھو کتنی دیر ہے۔ اور انہوں نے کہا اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ پہلی بیوی میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، میں آپ سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا چلو دونوں چلتے ہیں، دونوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کرنی ہے، انہوں نے مجھے یہ آفر دے دیے۔ تو انہوں نے کہا عثمان اچھا نہیں ہے کہ آپ کو حفصہ سے اچھی بیوی مل جائے، اپنی دوسری بیٹی کا آفر کر دیا کہ میں تمہیں اس نکاح میں دیتا ہوں۔ اور حضرت عمر آپ کو اچھا نہیں ہے کہ حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر مل جائے، اس سے میں نکاح کر لوں گا۔ بات ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ کتنی دیر لگی، یعنی یہ آسانیاتی۔ حضرت خنسہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے لیے لوگ مذاق کرتے تھے مدینہ میں، اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا تھا نا اور وہ کہتا تھا یار شہید ہونا ہے، انہوں نے کہا ہاں شہادت کی تو موت، انہوں نے کہا پھر خنسہ سے نکاح کر لو، کیونکہ جب بھی کسی نے نکاح کیا خنسہ سے تو سال کے اندر اندر اس کے شوہر شہید ہو گئے، 7 یا 8 اس کے شوہر شہید ہوئے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کتنے مدینے کا کتنا عرصہ ہے، یعنی جو جہاد والا عرصہ ہے وہ کتنا ہے، 10 سال ہے نا۔ اب 10 سال میں یعنی اتنے بندے کو جو ہے نا شادی مل جانا،
یہ دیکھو یہ ایک معاشرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس لیے ان چیزوں سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ڈر بھی نہیں لگتا تھا، خوف بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور جو ہے نا نکاح تو ایسا ہی ہے جیسے کھانا کھانا، بھائی جیسے کھانا کھانا ایک فطری چیز ہے، ایک آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے لیے جناب وہ ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں نکاح کرنا بس ایسا ہی تھا، اس سے مشکل یہ تو ہم نے مشکل بنا دیا، اس لیے پھر وہ ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ بھئی اگر بچی کو یہ ہو جائے یہ ہو جائے پھر اگلا نکاح۔ اور واقعی ہے بھی ایسا ہی ہے، بچی کو خدا ناخواستہ کسی کی بچی کو جو ہے نا طلاق ہو جائے یا وہ گھر بیٹھ جائے تو بس سمجھ لیں اس کا اگلی زندگی گئی، صرف اس کی نہیں پورے گھر والوں کی ساتھ میں جو ہے نا چلی جاتی ہے۔ پھر جس کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے اس کے لیے نکاح کرنا، وہ دوبارہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، بچے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ نئی شادی کی اجازت نہیں ہے، یا جو ہے نا اس عمر میں شادی کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی 50 سال کی عمر تک ایک ہی شادی دی۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا آپ کے کثرت ازدواج پر، آپ کی 50 سال تک ایک تھی۔ اچھا یہ باقی ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہے نا، یہ 50 سال کے 50 اور 63 سال میں کتنا عرصہ ہے؟ کتنے نکاح کیے ہیں؟ کوئی کر کے دکھائے، لوگ کہیں گے یار یعنی 11 تو خیر شرعن اجازت بھی نہیں ہے نا، ایک ہے 3، اگر کوئی بندہ 3 سال میں کرے نا تو لوگ پتھر مارنا شروع کر دیں، وہ کہے گا یار یہ تو پاگل ہو گیا اس کا۔ تو دیکھو یہ ہے معاشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، صاف ستھرا۔ جدھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا، سوچ سکتا ہے بندہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے اس معاشرے میں آپ کا کوئی دوست آپ سے آپ کی بچی کا رشتہ مانگے تو آپ آگ بگولا نہ ہو جائے کہ دوست بن کر میرے بیٹی پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فاطمہ ابھی بچی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا۔ جی آپ کی اجازت سے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب بندہ پڑھتا ہے نا تاریخ اور authentic sources، دیکھیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ میں آپ کو نہیں بات نہیں آتے ہوئے بات کر رہے ہیں، بہت اتنا آسان۔ دیکھیں ادھر رسول خدا کے رسول کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر سارا عرب سوائے مدینہ، مکہ اور طائف پورا عرب مرتد ہو جاتا۔ یہ تھا اثر، آپ دیکھ لیں پورے کا پورا عرب مرتد ہو جاتا ہے، صرف 3 شہر ہیں، مدینہ، مکہ، جس میں خدا کے رسول کو پتھروں سے کیا حشر کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کب ابو بکر، میرا خیال ہے ان چیزوں کو ضرورت ہے آپ جیسے۔ تو یہ میں نے آج اس پہ بولنا ہے، آج میں نے کہا ہے میرے زکوٰۃ پہ کہیں پروگرام ہے، زکوٰۃ کی اہمیت کی